ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سامعین محترم، سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نائب اور خلیفہ بنانے کا ذکر جب فرشتوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا اللہ تیری عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، تو یہ انسان جس کو تو بنائے گا یہ تو دنیا میں جنگ و فساد کریں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھلایا، وہی بات فرشتوں سے پوچھی، انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بتلا دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان 70 افراد کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جو کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات ان کو عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ ایمان لانے کی بجائے انہوں نے انکار کیا اور فرمایا کہ اللہ ہمارے سامنے آ کے آپ کو یہ کتاب دی تو پھر ہم ایمان لائیں گے، تو اس نافرمانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک مسئلہ درپیش آ گیا کہ اب میں ان کو ساتھ لایا تھا، اب میں جا کے لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ اللہ سے دعا گو ہوئے اور یہ اپنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھی کہ اللہ میں ان کو ساتھ لایا تھا، اب ان کو تو نے موت دے دی ہے، اب میں لوگوں کو جا کے کیا جو ہے وہ جواب دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دے دی۔ تو سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات اپنی قدرت الہی کے دکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، جن میں سے ایک یہ ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں گائے والے واقعہ میں بنی اسرائیل کے آدمی کو جو مقتول تھا اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 243 میں اللہ نے ہزاروں لوگوں کو موت دینے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا، ان کا ذکر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں بھی کہ پرندوں کا گوشت بنا کر آپس میں مکس کرنے کے بعد دوبارہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ دکھلانے کے لیے ان کو زندہ کرنے کا واقعہ جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے احوال کا ذکر ہے۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے بندہ خدا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہاں پر بنی اسرائیل سے مراد یہودی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اس حصہ میں یہودیوں کی ساری شرارتوں کو اور ان کی سازشوں کو فاش کر دیا ہے، اور ان کی اخلاقی کمزوریوں کو، ان کی مذہبی غلط فہمیوں کو، اعتقادی اور عملی کمزوریوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کا اس میں ذکر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق ہمیں آگاہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی عظمت سے نوازا تھا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل کا مقام یہ تھا کہ تمام امتوں میں سے افضل ترین امت بنی اسرائیل تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات کا بھی ذکر فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل پر کون سے انعامات کیے۔ فرعون سے ان کو نجات دی، فرعون سے نجات کے ساتھ ساتھ ان پر بادلوں کا سایہ کیا جب ان کو سائے کی ضرورت تھی، جب کھانے کی ضرورت تھی من سلوہ ان کو عطا کیا، پانی کی ضرورت پڑی تو 12 چشمے ان کے لیے جاری کیے، مگر انہوں نے اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے کفران نعمت کا راستہ اختیار کیا، ناشکری کا راستہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے اللہ کی ان پر لعنت ہوئی، اللہ کی جو ہے وہ لعنت کے مستحق ٹھہرے، ان کی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ آج ہم جب بنی اسرائیل کے جو واقعات پڑھتے ہیں تو اپنے گریبانوں میں جب ڈھانک کر دیکھتے ہیں تو حقیقت حال ہماری بھی ویسے ہی نظر آتی ہے کہ اللہ کے بے پناہ انعام و اکرام کے ساتھ باوجود آج ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جھجھوڑنے کے لیے جب ہر سال گندم پک کر تیار ہو جاتی ہے تو ان دنوں میں جب بارش سے ہم ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشوں کا نزول فرما دیتے ہیں، جس سے فصل کو نقصان پہنچتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں ہمیں آگاہ فرمایا تھا، قوم سبا کے دو باغوں کا ذکر کر کے ہمیں بتلایا تھا کہ ناشکری کی بنا پر ان سے باغ چھن گئے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں وہ باغوانوں کا قصہ ذکر کر کے بھی ہمیں سمجھا دیا تھا کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو میں اللہ اپنی دی ہوئی نعمت کو واپس بھی لے سکتا ہوں۔ تو جب ہم عشر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے ہماری پیداوار کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، جو میرا مقررہ نصاب ہے اس کے مطابق پیداوار سے عشر ادا کرو گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے مال میں، تمہاری پیداوار میں میری طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس لیے ہمیں بنی اسرائیل کے ان واقعات سے جو ہے وہ تنبیہ لینی چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی تنبیہ کے لیے جو ہے وہ قرآن کا حصہ بنائے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا جو حصہ پہلے سپارے سے تعلق رکھتا ہے اس میں ذکر فرمایا کہ کیسے انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر جو ہے وہ خانہ کعبہ تعمیر کیا، پھر اللہ سے قبولیت کی دعا کی، توبہ استغفار کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے ہمیں تربیت اولاد کا بھی سبق ملتا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر نیک کام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو آج ہمیں بھی اپنی اولاد کو ہر نیک کام میں اپنے ساتھ جو ہے وہ معاون رکھنا چاہیے تاکہ ان کو بھی نیکی کی عادت ڈالیے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہوئے ان کو ساتھ شامل کیا، ہر نیک کام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کیا۔ ہمیں بھی اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ہر نیکی کے کام میں جو ہے وہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے سوال کرتے ہیں ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ یہ بھی سورہ بقرہ ہی کا حصہ ہے، تو اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی جہاں دنیاوی فکر ہوتی ہے وہاں ان کی اخروی فکر بھی کرنی چاہیے۔ ان کی عبادات کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ ان کی عبادت کا طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ عبادت کرتے ہیں یا سستی کرتے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ واقعہ جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا، وہ کہ بنی اسرائیل کا ایک امیر آدمی کہ جس کی ایک بیٹی تھی، تو اس کے اپنے ہی بھتیجے نے اپنے چچا کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ شیطان نے اس کو بہکایا کہ سارا مال بھی تیرا ہو جائے گا، بچی بھی اس کی تیری ہو جائے گی، تو اگر تو ایسا کر لے گا تو جو ہے وہ فوراً جو ہے مالدار بن جائے گا۔ تو اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے چچا کو قتل کر دیا۔ پھر شیطان نے اس کو جو ہے وہ مزید حرص ڈالی کہ اگر تو اس کو جو ہے وہ دشمن کے علاقے میں رکھ دے گا، ان پہ الزام لگا دے گا، دیت کی صورت میں تجھے اور مالی نفع ہوگا، تو گویا اس نے ایسے ہی کیا۔ تو ان لوگوں نے اپنی جو ہے وہ صفائی پیش کی، مگر یہ نہ مانا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اپنی بے گناہی کا وبیلہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا گو ہوتے ہیں، معاملے کا اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی پیغمبر کی، اپنے نبی کی ناموس کا خیال رکھتے ہوئے فوراً ان کو نہیں بتایا کہ اس کو اس کے بھتیجے نے قتل کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کا، ناموس کا بھی دفاع کیا کہ ورنہ ان پہ جانبداری کا الزام بھی لگ سکتا ہے۔ جیسے پہلے لوگوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس وقت ماننا ہے جب اللہ خود ہمارے سامنے آپ کو کتاب دے گا، اب بھی لوگ طرح طرح کی باتیں بنا لیں گے جس سے پیغمبر کی ناموس پہ حرف آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال انداز اپناتے ہوئے اپنی قدرت کاملہ سے ایسا طریقہ اپنایا کہ جس سے ان کے عقیدہ آخرت کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے وہ بھی دور کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیے کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اس کے گوشت کا ٹکڑا جو ہے اس لاش کے ساتھ لگائیں، یہ خود بتلا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو انہوں نے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ کیسے ہو، یہ کیسے ہو، یہ اس طرح کے کئی جو ہے وہ اپنی طرف سے سوالات کیے، جس کی وجہ سے ان پہ مشکلات بڑھتی گئی۔ بالآخر جب وہ انشاءاللہ کہے گا تو اس کو کام کرنے کی توفیق ان کو مل گئی، تو انہوں نے یہ کام کیا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں بھی بہت سارے جو ہے وہ اسباق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ اس کا تو راز پاک فاش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں جو ہے وہ کر دیا
کہ آج ہمارے کتنے جو ہے وہ اتنے گناہ ہیں، ہماری کتنی ظلم زیادتی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کمال شفقت ہے کہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ توبہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ رو کے گڑگڑا کے اپنے گناہوں کی معافی جو اور تو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ سے گڑ گڑا کے ان کی جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اس واقعہ میں کثرت سوال سے جو ہے وہ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر شریعت کی بات سنیں تو اس کو ماننے کی کوشش کریں، اس میں چونکے چنانچے اگرچہ مگرچہ نہ کریں، ورنہ جتنا سوالات زیادہ ہوں گے اتنا اس پہ عمل بھی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ جیسے بنی اسرائیلیوں نے بار بار اس گائے کے بارے میں سوال کیے، اگر اللہ کا حکم مانتے ہوئے جو بھی گائے لیتے آسانی سے مل جاتی، اس کو ذبح کر کے گوشت لگاتے تو ان کا یہ کام ہو جاتا، مگر انہوں نے جتنے سوالات زیادہ کیے ان کے لیے مشکلات اتنی ہی بڑھتی گئیں۔ اور اسی طرح اس واقعہ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ جب بھی مستقبل کے کسی عمل کے بارے میں کوئی بات کہیں تو ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ کہنے کی ضرور جو ہے وہ ہمیں عادت ڈال لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب السبت کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، ہفتے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بھی یہ ایلا بستی کے باشندے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمایا، تو انہوں نے ہیلے بہانے استعمال کر کے جو اپنے اس کام کے لیے ہیلے تراشے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب کی صورت میں ان کو جو ہے وہ بندر بنا دیا۔ اس کا ذکر فرمایا۔ اس واقعہ سے بھی، اصحاب السبت کے واقعہ سے بھی ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت ہے۔ آج ہمارے معاشرہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو حلال اور حرام میں حل و حجت کے بارے میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کر کے جو ہے وہ دنیاوی مفادات حاصل کر لیتے ہیں، کہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ اللہ کے عذاب کا سبب بنتی ہیں۔ ہمیں ان سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسا کہ اس واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، کہ ایک وہ کہ جنہوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہفتے کے دن شکار کرنے سے باز بھی آ گئے، اور جو شکار کرتے تھے ان کو منع بھی کرتے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جو مالی فوائد دیکھ کر اللہ کے حکم میں جو ہے وہ ہیلے تراشتے کہ چلو پکڑنے سے منع کیا ہے، اگر ان کو ہم اس طرح گڑھے بنا کر ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیں، ان کو جمع کر لیں، ہفتے کے دن پکڑنے بعد میں چلو ان کو جو ہے وہ اکٹھا کر لیں، ان کو قابو کر لیں، اس سے تو ہمیں منع نہیں کیا گیا۔ اس طرح کہ انہوں نے حیل و حجت کا سہارا لیا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو غیر جانبدار تھا، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہ، دوسرے کو چھیڑو نہ، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، یہ میرے بھائیوں شیطانی بہکاوا ہے۔ اس اصحاب السبت کے بارے میں آپ قرآن کی یہ سورۃ البقرہ کی آیات پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان 3 گروہوں میں سے 2 گروہوں پہ آیا۔ ایک وہ جنہوں نے ہفتے کے دن اللہ کا حکم نہ مان کر اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ دوسرے وہ جنہوں نے ان کو روکا نہیں تھا۔ وہی بچے تھے جنہوں نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا تھا اور اللہ کا حکم بھی مانا تھا، اور ساتھ ساتھ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کیا تھا۔ یہ گروہ عذاب سے بچ گیا۔ جو خود تو شکار نہیں کرتا تھا، اللہ کا حکم ماننے والا تھا، مگر اس نے منع بھی نہیں کیا، ان کی اس غلطی کی بنا پر کہ انہوں نے نیکی کی دعوت نہیں دی، برائی سے نہیں روکا، اسی کی پاداش میں اللہ نے عذاب میں ان کو بھی ساتھ شامل کیا کہ جنہوں نے حکم عدولی کی تھی، جیسے ان کو بندر بنایا۔ جو غیر جانبدار ہو کر خود شکار سے رک گئے تھے، ان کو بھی ساتھ عذاب اس لیے ملا کہ انہوں نے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ انجام نہیں دیا۔ تو ہمیں بھی اپنے معاشرہ میں جب کوئی برائی دیکھیں تو اس کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں۔ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روک کے، زبان سے روک سکتے ہیں، زبان سے اس کی قباحت بیان کریں، کم از کم اس کو جو ہے وہ دل سے وہ کام کرنے والوں کو برا جانیں، اس کے ساتھ دوستی اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ ترک فرما دے کہ وہ غلط عادات کا مالک ہے، وہ غلط کاموں میں مصروف ہے، تو ایسے لوگ ہماری دوستی کے اہل نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کا مقام بھی ہمیں سمجھایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ یہ صحابہ کرام تمہارے لیے کسوٹی اور میزان ہیں۔
آج بدبختوں کی زبانیں صحابہ کے ایمان کے بارے میں، صحابہ پہ طعن و تشنیع میں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے قیامت تک آنے والے امت محمدیہ کے لوگوں کو، ان کو جو حکم دیا ہے کہ تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل ان صحابہ جیسا ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا عقیدہ اور عمل ان صحابہ جیسا ہوگا پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر تمہارا صحابہ کے معیار سے ہٹ کر عقیدہ ہے، صحابہ کے عقیدے سے ہٹ کر عقیدہ، صحابہ کے عمل سے ہٹ کر تمہارا عمل ہے، تو پھر تم ہدایت پر نہیں ہو، گمراہی کے راستے پر ہو۔ اگر ہدایت والا راستہ، صراط مستقیم والا راستہ جیسا تم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، اگر وہ راستہ چاہتے ہو جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، تو صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لو۔ تو جو تم نے صراط مستقیم سورۃ الفاتحہ میں مانگا ہے انعام یافتہ لوگوں کا یہی راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔